بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ یوم دفاع کے موقع پہ پیش خدمت ہے کتاب بدر سے باٹا پور تک، جنگ ستمبر 1965 کی ولولہ انگیز داستان۔ تحریر عنایت اللہ، آواز عنیزہ مصطفیٰ۔ اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ چونڈا، ٹینکوں اور انسانوں کا ہولناک مارکا۔ میجر جنرل ابرار حسین کی زبانی پہلی مستند رپورٹ۔ بھارتی جرنیل بی ایم کول نے اپنی کتاب دی انٹولڈ سٹوری، ان کہی کہانی میں لکھا ہے، 1962 کے بعد چین سے شکست کھا کر بھارتی فوج کی نفری اور قوت دگنی اور جنگی بجٹ 300 کروڑ سے بڑھا کر 900 کروڑ روپیہ سالانہ کر دیا گیا تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ایک ہی حملے سے پاکستان فتح کر لیا جائے۔ بھارت کے ایک انگریزی ہفت روزہ جریدے اکنامکس نے جنگ ستمبر 1965 کے چند روز بعد اپنے جنگ پسند حکمرانوں اور شکست خوردہ جرنیلوں کے کھسیانے سے بیانات پڑھ کر لکھا تھا، ہمارے لیے اب اپنے سیاسی اور فوجی لیڈروں کی یہ رٹ ناقابل فہم ہے کہ وہ لاہور اور سیالکوٹ پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس صدی کے شیوا مرہٹا جنرل چودھری نے حملے کی ناکامی کا یہ جواز بھی پیش کیا ہے کہ اس کی فوجوں کے راستے میں BRB نہر آ گئی تھی۔ جنرل چودھری کو اس کے اپنے ہی ملک کا ایک ممتاز وقائع نگار اور جنگی مبصر نراج چودھری کلکتہ کے انگریزی جریدے ناؤ میں ان الفاظ میں جواب دیتا ہے، جنرل چودھری کا یہ عذر کہ اس کے حملے کو BRB نے ناکام کیا ناقابل قبول ہے۔ جنگوں کی تاریخ میں یہ پہلا موقع نہیں کہ حملہ آوروں کے راستے میں قدرتی رکاوٹیں آئی ہوں۔ جنرل چودھری کو صحیح جواب امریکہ کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ہفت روزہ جریدے ٹائم کا وقائع نگار لیوس کرار 22 ستمبر 1965 کی اشاعت میں دے چکا ہے۔ چونڈا کے آخری مارکے کا آنکھوں دیکھا حال لکھتے ہوئے لیوس کرار نے لکھا تھا، اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے جو موت کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنا جانتی ہو۔ میں نے پاک آرمی کے جوان سے جرنیل تک کو آگ اور موت کے ساتھ اس طرح کھیلتے دیکھا ہے جس طرح بچے گلیوں میں کانچ کی گولیوں سے کھیلتے ہیں۔ دراصل یہ تھے وہ جوان اور جرنیل جو جنرل چودھری کی یلغار کے راستے میں حائل ہو گئے تھے، ورنہ دور جدید کی جنگ میں BRB جیسی نہریں، راوی جیسے دریا اور کھڈ نالے تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوتے۔ مسلمان جنگجوؤں نے گھوڑوں پر اور زور بازو سے سمندر اور سیلابی دریا پھلانگے ہیں۔ پاکستان پر حملے سے 5 ہی روز پہلے پاک فوج نے دریائے توی اس حالت میں عبور کیا تھا کہ دریا سیلابی تھا، اس کی 5 شاخیں تھیں، کوئی پل نہ تھا، کوئی عارضی پل نہ بنایا گیا۔ سامنے دشمن نے توپوں اور ٹینکوں کی گولہ باری سے آگ کی دیوار کھڑی کر رکھی تھی اور ہمارے جوان گاڑیوں کو رسوں سے گھسیٹتے دریا پار کر گئے تھے۔ بھارت کے سیاسی اور فوجی لیڈروں کا یہ کہنا کہ لاہور اور سیالکوٹ پر قبضہ ان کا مقصد نہ تھا، اور اسی سانس میں بھی یہ کہنا کہ ہماری فوجوں کے راستے میں BRB آ گئی تھی، ان کی شکست کا واضح ثبوت ہے، اور ان کے عزائم کا واضح ثبوت وہ آپریشن آرڈر ہیں جو بھارتی ہائی کمان نے اپنے ڈویژنوں، برگیڈوں اور یونٹوں کو جاری کیے تھے۔ یہ آپریشن آرڈر پاک فوج کو بھارت کے قیدی افسروں، ٹینکوں اور گاڑیوں سے ملے تھے۔ ایسا ہی ایک آپریشن آرڈر جنرل ابرار حسین حلال جرت کے پاس ہے اور پاک فوج کے سرکاری ریکارڈ میں بھی موجود ہے، جس کا عنوان ہے آپریشن نیپال۔ آپریشن نیپال کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کا نمبر 1 بختر بند ڈویژن لاہور پر حملے سے ٹھیک 48 گھنٹے بعد سیالکوٹ پر یلغار کرے گا۔ سیالکوٹ شہر پر حملے کا دھوکہ دیا جائے گا اور تیز رفتار ٹینک پاکستان کے دفاعی راستوں کو دھوکہ دیتے اور کچلتے رونتے ہوئے چونڈے کے راستے آگے نکل کر شاہراہ پاکستان GT روڈ جو پاکستان کی شہرت کی حیثیت رکھتی ہے کو گجرانوالہ اور وزیرآباد کے درمیان کٹ کر کے چناب تک کے علاقے میں پہنچیں گے۔ انڈین آرمی کے نمبر 14، انفینٹری نمبر 26، انفینٹری اور نمبر
6 ماؤنٹین ڈویژن اور موٹر انفینٹری بریگیڈ اس تمام علاقے پر قابض ہو جائیں گے۔ بھارتی ہائی کمان نے آپریشن نیپال کی کامیابی کا عرصہ 72 گھنٹے مقرر کیا تھا۔ بھارتی حکمران اور فوجی لیڈر ٹینکوں کی ہیبت ناک تعداد اور انفینٹری اور ماؤنٹین ڈویژنوں کی قوت کے بل بوتے پر اس سے بڑی بڑ مار سکتے تھے۔ انہیں بجات طور پر توقع تھی کہ پہلے 48 گھنٹوں کے اندر وہ لاہور کے دفاع کو کچل چکے ہوں گے اور ان کے حملہ آور ڈویژنوں نمبر 7، نمبر 15 اور نمبر 23 ماؤنٹین، نمبر 1 آرمر ڈویژن کو گجرانوالہ اور وزیر آباد کے درمیان جا ملیں گے، اور اگر کسی وجہ سے لاہور کا دفاع کچلا نہ جا سکا تو سیالکوٹ کے راستے چناب تک کے علاقے پر قابض ہونے والے بھارتی ڈویژن عقب سے لاہور کے دفاعی دستوں کو دبوچ لیں گے۔ اس طرح پاکستان 2 حصوں میں کٹ جائے گا اور ہندو کا وہ خواب پورا ہو جائے گا جو اس نے 18 سال پہلے دیکھا تھا، یعنی پاکستان بھارت میں مدغم ہو جائے گا۔ بھارت کے آرمرڈ ڈویژن اور پیادہ ڈویژنوں کی ٹینک ریجمنٹوں کی تعداد 9 تھی۔ ہر ریجمنٹ میں 64 ٹینک تھے۔ اس حساب سے ٹینکوں کی تعداد 576 تھی، لیکن یہ کل تعداد نہیں تھی، ان کے پیچھے بے شمار ٹینک ریزرو تھے جو تباہ ہونے والے ٹینکوں کی جگہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ ریزرو ٹینک بالکل نئے تھے جو پہلی بار میدان میں لائے گئے تھے۔ آخری دنوں میں دشمن کے جو ٹینک پکڑے گئے وہ اس حد تک نئے تھے کہ ان کے بعض حصوں میں گریس بھی ابھی صاف نہیں کی گئی تھی۔ اس ٹینک ڈویژن کو امدادی اور حفاظتی گولہ باری دینے کے لیے توپخانے کی 64 بیٹریاں ساتھ تھیں۔ ہر ایک بیڑی میں 6 سے 8 توپیں تھیں، یعنی توپوں کی تعداد 450 سے کم نہ تھی۔ آہن و آتش کے اس طوفان کو آسمان سے مدد دینے اور آتشی چھاتا مہیا کرنے کے لیے بھارت کے سینکڑوں جدید اور تیز لڑاکا بمبار طیارے تھے۔ اس بھیانک بختر بند قوت کو جنرل اختر حسین مرحوم کے بھائی بریگیڈیئر عبدالعلی ملک نے اصحاب فیل کا نام دیا تھا، کیونکہ جنرل چودھری نے اپنے اس بختر بند ڈویژن کو سرکاری طور پر سیاہ ہاتھی کا خطاب عطا کر رکھا تھا۔ 600 سے زیادہ ٹینکوں کا پہلا استقبال جنرل عبدالعلی ملک کے قیادہ بریگیڈ نے کیا تھا، جس کے ساتھ چند ایک ٹینک تھے۔ فائر بندی کے فوراً بعد جنرل علی سے میری پہلی ملاقات میدانی جنگ میں ہوئی تھی۔ ان کا ہیڈ کوارٹر سارنگ پور کے قریب منڈی بھاگو کے باغیچے میں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے پیادہ بریگیڈ سے ٹینک ڈویژن کا سامنا کس طرح کیا تھا۔ جنرل صاحب کے جھلسے ہوئے چہرے پر رونق اور گرد و غبار، بارود اور شب بیداری سے لال سرخ آنکھوں میں فاتحانہ چمک پیدا ہوئی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، پہلے روز تو ہماری ذہنی کیفیت مرزا غالب والی تھی۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو، کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ ذرا تصور فرمائیے کہ 600 ٹینکوں کو روکنے کے لیے جنہیں 450 توپوں، پیادہ اور پہاڑی ڈویژنوں کی 50,000 نفری کی مدد حاصل تھی، بمشکل 150 ٹینک اور 9,000 کے قریب نفری تھی۔ توپوں کی تعداد 4 گنا کم تھی۔ اپنے ٹینکوں میں کئی ایک پرانی قسم کے شرمن ٹینک تھے جو ٹریننگ کے لیے تو استعمال ہو سکتے تھے، میدان جنگ کے قابل نہیں تھے۔ بختر بند ڈویژن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا بختر بند ڈویژن پورا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بریگیڈ گروپ تھا۔ میدان جنگ کی دشواریاں یہ تھیں کہ اس سال ساون میں بارشیں کم ہونے کی وجہ سے میدان میں کہیں بھی پانی اور دلدل نہیں تھی، جس سے یہ میلوں وسیع میدان ٹینکوں کی آزادانہ حرکت کے لیے نہایت موزوں تھا۔ اس کا فائدہ دشمن کو حاصل تھا کیونکہ اس کے ٹینکوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس سے اس نے محاذ کو اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا جسے سنبھالنے کے لیے ہمارے ٹینکوں کی تعداد ناکافی تھی۔ دوسری دشواری یہ تھی کہ دشمن نے حملے میں پہل کر کے اگر سرپرائز کا فائدہ حاصل نہیں کیا تھا تو اس نے ٹینکوں اور نفری کی افراد سے میدان پر چھا کر انیشیٹو کا فائدہ ضرور حاصل کر لیا تھا۔ اب پاک فوج کے جیالوں کی ذمہ داری 100 گنا ہو گئی تھی۔ حملہ روکنا، دشمن کو میدان جنگ کے فوائد سے محروم کرنا اور اسے اس حد تک کمزور کرنا کہ اس پر وسیع پیمانے پر ایسا بھرپور جوابی حملہ کیا جا سکے جس سے اس کے عزائم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ جنگ کا کوئی بھی ماہر اور مبصر دونوں طرفوں کی طاقت کے تناسب کو دیکھ کر پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ پاک فوج کے یہ مٹھی بھر ٹینک اور جوان اس بے پناہ قوت کے سامنے پورا ایک دن بھی جم نہیں سکیں گے۔
بھارتی ہائی کمان نے آپریشن نیپال کی کامیابی کا 72 گھنٹے جو وقت مقرر کیا تھا وہ مجذوب کی بڑھ نہیں تھی۔ حملے سے لے کر فائر بندی تک چونڈا کے میدان میں جو کچھ ہوا وہ پاک فوج کے جانبازوں کی شجاعت، حب الوطنی، بے خوفی اور فن حرب و ضرب کے کمال کی ایسی داستان ہے جس کی مثال اقوام عالم کے جنگی مبصروں کی نگاہ میں جنگوں کی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ ایسی مثال جنگ قادسیہ میں مسلمانوں نے پیش کی تھی اور اس مثال کو مسلمانوں نے ہی چونڈا میں دہرایا۔ اس بے مثال داستان کو ایک مضمون میں سمیٹنا ممکن نہیں، اس کے لیے کتابوں کی ضخامت چاہیے۔ جب تک اس ایک ایک سرفروش کا ذکر نہ کیا جائے جن کی لاشیں ٹینکوں تلے کچلی گئیں اور ان کا خون اور ان کی ہڈیاں وطن کی مٹی میں مل گئیں، یہ داستان مکمل نہیں ہوئی۔ یہ داستان اس وقت تک نامکمل رہتی ہے جب تک کہ ان جانبازوں کا ذکر نہ کیا جائے جو اپنی ٹانگیں، بازو اور آنکھیں چونڈا کے میدان کربلا میں قربان کر کے آج سیالکوٹ سے دور، بہت دور، گمنام دیہات میں معذور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ وہ انسان ہیں جنہیں مردان آہن یا فولادی انسان، مین آف سٹیل کا خطاب دیا گیا تھا، اور چونڈا کے میدان میں بھارت کے آہنی فخر اور آتش غرور کو خاک و خون میں ڈبو دینے والا جرنیل آج چپ چاپ ہمارے درمیان سے گزر جاتا ہے۔ ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ میں جب اس مرد آہن سے ملا تو میں نے اس کی شخصیت میں اس مرد مومن کی جھلک دیکھی جو تشہیر کا خواہاں نہیں ہوتا، جسے انعام و اکرام کا لالچ نہیں ہوتا، اور جس کی روح صرف اتنے سے انعام سے مطمئن ہو جاتی ہے کہ قوم نے اسے جو فرض سونپا تھا وہ الحمدللہ خوش اسلوبی سے پورا ہو گیا۔ یہ ہیں میجر جنرل ابرار حسین، جنہوں نے لکھنؤ کی سرزمین میں جنم لیا۔ خاندان کا تمام تر اثاثہ اور جائیداد پاکستان کے نام پر قربان کر کے لکھنؤ سے ہجرت کر آئے، اور ہجرت کے 18 سال بعد ہندو کے اس خواب کو کہ وہ پاکستان کو بھارت میں 72 گھنٹوں میں مدغم کر لے گا، چونڈا کے میدان میں ریزہ ریزہ کیا۔ انہوں نے انڈین آرمی سے فوجی زندگی کی ابتدا کی تھی۔ گزشتہ جنگ عظیم میں وہ ملایا میں تھے جب جاپانیوں نے وہاں حملہ کیا۔ میں نے جنرل ابرار حسین سے پوچھا کہ انہیں وہاں جنگ کا بہت تجربہ حاصل ہوا ہوگا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، وہ تجربہ مجھے چونڈا کی 72 بن جنگ میں کوئی مدد نہیں دے سکا۔ ملایا میں چند مہینے جاپانیوں سے لڑے، برطانوی فوجیں سنگاپور ہار بیٹھیں تو میں جنگی قیدی ہو گیا۔ میں اس وقت سنگاپور میں تھا۔ ایک بار قید سے بھاگنے کے لیے قیدیوں کی ایسی پارٹی میں شامل ہو گیا جس کے متعلق خیال تھا کہ برما لے جا رہی ہے۔ ارادہ تھا کہ برما سے بھاگ کر اپنے مورچوں تک پہنچنا آسان ہوگا، مگر اس پارٹی کو جاپانی نیوگنی کے جزیرے میں لے گئے جہاں سے بھاگنا کسی صورت ممکن نہ تھا۔ چاروں طرف وسیع سمندر تھا جس پر جاپانیوں کا قبضہ تھا، چنانچہ جنگ کا باقی عرصہ جاپانیوں کی قید میں سڑکیں بناتے گزرا۔ چونڈا میں ان کا مقابلہ جنرل راجندر سنگھ سے تھا جو بھارت کے 72 بن ڈویژن کا کمانڈر تھا۔ اسے سرکاری طور پر بھارتی ہائی کمان نے خاصا لمبا چوڑا خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ گزشتہ جنگ عظیم میں راجندر سنگھ افریقہ کے شمالی صحرا میں جرمنوں یعنی جنرل رومیل کے خلاف ٹینکوں کی جنگ لڑا تھا۔ اس نے جنرل رومیل کی 72 بن جنگ کی چالوں کا گہرا مطالعہ کیا۔ 23 برسوں کے بے تابانہ انتظار کے بعد اس نے اپنے تجربے اور جنرل رومیل سے سیکھی ہوئی جنگی چالوں کا کامیاب مظاہرہ چونڈا کے میدان میں کیا۔ ہائی کمان نے اسے مہادیر چکر دے کر جنرل رومیل کی ٹکر کا جرنیل ثابت کیا ہے۔ میں نے جنرل ابرار حسین سے پوچھا، کیا آپ نے بھی جنرل رومیل کی جنگی چالوں کا مطالعہ کیا تھا اور اسے ٹینکوں کی جنگ کا مثالی جرنیل سمجھتے تھے؟ جنرل صاحب نے کہا، ایک فوجی افسر اور ٹینک ڈویژن کے کمانڈر کی حیثیت سے میں نے بہت سے جرنیلوں کی چالوں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن میں نے رومیل اور منٹگمری وغیرہ کو کبھی ایسا مثالی جرنیل نہیں سمجھا تھا کہ چونڈا کی جنگ میں ان کی چالوں کا نقل کرتا۔ انہوں نے اپنے حالات کے مطابق جنگ لڑی تھی اور جن حالات کا مجھے سامنا تھا وہ بہت ہی مختلف تھے۔ یہ جنگی ساز و سامان اور جذبے کی جنگ تھی۔ دشمن اسلحہ بارود اور نفری کے افراد کے بلبوتے پر لڑنے آیا تھا۔ مجھے یہ افراد میسر نہیں تھی۔ مجھے اپنے اللہ اور اپنے افسروں اور جوانوں کے جذبے پر بھروسہ تھا۔ یہ جذبہ ہماری ٹریننگ کا بنیادی عنصر تھا۔ ہمیں اسی اصول پر ٹریننگ دی گئی تھی کہ کم سے کم طاقت سے زیادہ دشمن کا مقابلہ کرنا
میرے مثالی جرنیل رومیل اور منٹگمری نہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے قادسیہ میں انہی حالات میں ایسے ہی بختر بند لشکر کو کئی گنا کم تعداد کے غیر بختر بند مجاہدین سے شکست فاش دی تھی۔ وہاں زرتشت کے پجاری بختر بند ہاتھی لائے تھے اور میرے سامنے بھی بختر بند سیاہ ہاتھی آئے تھے۔ میں نے جنرل صاحب سے پوچھا کہ جنرل راجندر سنگھ کی چالیں کس حد تک رومیل سے ملتی تھیں۔ جنرل صاحب نے کہا، جنرل راجندر سنگھ کی ایک ہی مقام پر ٹینکوں کو جھونکتا چلا گیا، جیسے کوئی دیوانہ دیوار سے ٹکرے مار مار کر سر پھوڑ رہا ہو۔ وہ مجھے اپنی فائر پارٹ سے مرعوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی تصادم میں پھلورا کے مقام پر اسے ایک دھوکہ دیا تھا کہ پھلورا اور چمنٹا کے درمیان ایک دیوار ہے، جب تک اسے نہیں گراؤ گے تمہارا آپریشن نیپال کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ وہ اس دھوکے میں آ کر ساری جنگی چالیں بھول گیا اور سر پھوڑتا رہا۔ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دھوکہ کیا تھا اور راجندر سنگھ نے اس دھوکے میں آ کر کس بے دردی سے اپنی پوری ٹینک ریجمنٹیں میرے ایک ایک اسکواڈرن سے تباہ کرا دی۔ جنرل صاحب نے کہا، میں چونڈا کی جنگ کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اپنے افسروں، ٹینک سواروں، پیادہ جوانوں اور توپچیوں کے جذبے کی تہ دل سے خراج تحسین پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جنہوں نے دفاعی مورچوں میں نفری کی کمی کی وجہ سے جگہ جگہ شگاف ہونے کے باوجود دشمن کو کسی شگاف سے فائدہ نہ اٹھانے دیا۔ دشمن جس شگاف کی طرف بڑھا، میرا کوئی نہ کوئی دستہ وہاں برق رفتاری سے پہنچ گیا۔ حالانکہ انڈین ایئر فورس کے طیاروں اور دشمن کے توپخانے کے زمینی اور ہوائی او پی کی نظروں کے سامنے ایسی حرکت آسان نہیں تھی۔ اسے ہم فوجی زبان میں موبلٹی اینڈ سرپرائز کہتے ہیں، جو اسلامی فن حرب کے بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے پاس بختر بند اور پیادہ فوج کی کمی تھی۔ مجھے اسی مختصر سی فوج کو ایسی ترتیب سے اتنے ہی وسیع اور گہرے محاذ پر استعمال کرنا تھا جس پر دشمن طاقت کے افراد کی وجہ سے چھا گیا تھا۔ میرا یہ کام میرے افسروں اور جوانوں نے جان اور خون کے نذرانے دے کر پورا کیا۔ آئیے اب چونڈا کے تاریخی میدان میں چلنے سے پہلے میدان جنگ کا نقشہ غور سے دیکھ لیجئے۔ دیہات کے نام اور سمتیں ازبر کر لیجئے، آپ کو تمام مارکے سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ میں ابتدا میں واضح کر چکا ہوں کہ سیالکوٹ فرنٹ پر بختر بند حملے سے بھارتیوں کا مقصد کیا تھا۔ یہ حملہ لاہور پر حملے سے پورے 24 گھنٹے بعد یعنی 7 ستمبر کی صبح ہونا چاہیے تھا، لیکن 48 گھنٹے بعد ہوا۔ پورے 24 گھنٹوں کی تاخیر کی اور وجوہات بھی ہوں گی، مثلاً یہ کہ اتنے بڑے آرمرڈ ڈویژن کو حملے کے لیے اجتماع کے مقام پر لانے کے لیے ہزاروں گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نقل و حرکت کوئی ایسی سہل نہیں ہوتی کیونکہ یہ رات کے اندھیرے میں چوری چھپے کی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے بھارتیوں کو کوئی ایسی دشواری پیش آ گئی ہو۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بھارتیوں کو فتح کا اس قدر یقین تھا کہ وہ نہریں اور دریا وغیرہ عبور کرنے کے لیے پلوں کا سامان اور انجینئرنگ کا دیگر سامان ساتھ لا رہے تھے، جو 300-400 گاڑیوں پر لدا ہوا تھا۔ حملے میں تاخیر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ بریگیڈیئر عبدالعلی ملک کا بریگیڈ بھارتی علاقے سامبا رام گڑھ کے سامنے سرحد کے ساتھ موجود تھا۔ 5 اور 6 ستمبر کی رات جنرل عبدالعلی ملک کو یقین ہو گیا تھا کہ سامبا کے علاقے میں کوئی اجتماع ہو رہا ہے۔ 7 ستمبر کی صبح جنرل عبدالعلی ملک نے پاک فضائیہ کے 3 شہبازوں کو بلایا اور انہیں وائرلیس پر ہدایت دی کہ سامبا کے علاقے پر پرواز کر کے کوئی چیز ہلتی جلتی نظر آئے تو اس پر فائرنگ کرو۔ دشمن کی جمعیت ایسی خوبی سے ڈھکی چھپی تھی کہ شہبازوں کو کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ ایک شہباز کو ایک جیپ جاتی نظر آئی، شہباز نے اس پر غوطہ لگایا لیکن فائرنگ نہ کی۔ جیپ بھاگتی چلی گئی اور شہباز اسے دیکھتا رہا۔ جیپ درختوں کے ایک گھنے جھنڈ میں غائب ہو گئی۔ شہباز نے اس جھنڈ پر راکٹ فائر کر دیے۔ فائر کا نتیجہ یہ تھا کہ زمین سے بے ہنگم دھماکے ہونے لگے اور شعلے اور سیاہ دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے۔ یہ نتیجہ دیکھ کر تینوں شہبازوں نے اس علاقے میں بہت نیچے جا کر راکٹ اور گن فائرنگ کی۔ بھارتی طیارہ شکن توپچیوں نے مقابلہ تو خوب کیا لیکن شہبازوں کی جرأت مندی کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ جنرل عبدالعلی ملک دیکھ رہے تھے، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ بھارت کا
آرمڈ ڈویژن یہی ہے اور حملہ ادھر سے ہی ہوگا، لیکن شہبازوں نے دشمن کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ کم از کم اس روز حملہ نہ کر سکے۔ جنرل عبدالعلی ملک کے پاس صرف ایک پیادہ بریگیڈ تھا، جس میں کرنل نثار احمد خان ستارہ جرأت کی زیر کمان ایک ٹینک ریجمنٹ تھی، جنرل محمد جمشید ستارہ جرأت کی زیر کمان ایک انفینٹری بٹالین پنجاب ریجمنٹ اور ایک بٹالین فرنٹیئر فورس کی کرنل محمد اکبر کی زیر کمان تھی۔ ان کی مدد کے لیے توپ خانے کی ایک فیلڈ ریجمنٹ تھی، جس کے کمانڈنگ آفیسر کرنل میاں منصور محمد تھے۔ اس قدر مختصر طاقت 600 ٹینکوں کے مقابلے میں مورچہ بند تھی۔ اس روز یعنی 7 ستمبر کو دشمن نے کوئی حرکت نہ کی۔ جنرل علی کے بریگیڈ نے دفاعی پوزیشنوں کو تیار کر لیا۔ مورچے کھودنے اور انہیں ٹینکوں کے حملے کے لیے تیار کرنے میں جوانوں کا جذبہ اور جوش و خروش قابل دید تھا۔ ان کا دشمن 18 برسوں کی تیاری کے بعد پہلی بار میدان جنگ میں آ رہا تھا۔ جوانوں کو ذرہ بھر تشویش نہیں تھی کہ ان کے مقابلے کے لیے ٹینک آ رہے ہیں۔ انہیں یہی احساس آگ بگولا کیے ہوئے تھا کہ پاکستان اور اسلام کا ازلی دشمن اور لاکھوں مسلمان بچوں کا قاتل ان کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ اس بریگیڈ کی ذمہ داری میں 7-8 میل کا وسیع علاقہ تھا۔ 6 ستمبر کی صبح جنوب میں دشمن نے جسٹر کے مقام پر لاہور کے ساتھ ہی حملہ کر دیا تھا۔ یہ دراصل حملے کا دھوکہ تھا۔ وہاں کے دفاعی دستوں نے کمال جان فشانی سے اس حملے کو ناکام کر دیا۔ دشمن نے ایسا ہی دھوکہ کندن پور سیالکوٹ پر حملے سے دیا۔ یہ حملہ بھی روک لیا گیا۔ 7-8 ستمبر کی رات 10 بجے مراجگے کے علاقے پر دشمن نے بے پناہ گولہ باری شروع کر دی، جو بڑے حملے کا پیش خیمہ تھی۔ وہاں فرنٹیئر فورس کی صرف ایک کمپنی تھی، جس کے پاس صرف 2 R8 ٹینک شکن گنیں تھیں اور ٹینک ایک بھی نہ تھا۔ اس کمپنی نے پہلے تو گولہ باری برداشت کی، پھر اس کی پوزیشنوں پر بھارت کے نمبر 6 ماؤنٹین ڈویژن کے پورے بریگیڈ نے حملہ کر دیا۔ اس بریگیڈ کے ساتھ ایک ٹینک ریجمنٹ بھی تھی۔ اس ڈویژن کے ایک اور بریگیڈ نے چاروا سب سپیر کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹینک ریجمنٹ تھی، وہاں بھی فرنٹیئر فورس کی تھوڑی سی نفری تھی۔ اسی وقت اس ڈویژن کے ایک اور بریگیڈ نے سیداں والی رنگور کے علاقے پر حملہ کیا۔ یہ نمبر 43 موٹر بریگیڈ تھا، جو بھارت کے نامور آرمرڈ ڈویژن کا حصہ تھا۔ دشمن اس تمام علاقے کو ایک مضبوط اڈہ یعنی بیس بنانا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس اڈے کو آگے بڑھنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس علاقے کی کیفیت ایسی تھی کہ یہ ایک مضبوط اڈہ بنانے کے لیے موزوں تھا، لیکن صرف 2 پلٹنوں نے رات بھر شدید جنگ لڑ کر 3 بریگیڈیوں کا حملہ پسپا کر دیا۔ اپنی دونوں پلٹنوں خصوصاً فرنٹیئر فورس کو اس کامیابی کی قیمت بہت زیادہ ادا کرنی پڑی۔ صبح تک اپنے مورچے خون سے بھر گئے تھے، لیکن جوں جوں پاکستان کے ان مٹھی بھر سپوتوں کی تعداد گھٹتی جا رہی تھی، ان کا حوصلہ اور جذبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ صبح کے نکھرتے اجالے میں جوانوں نے دیکھا کہ حملے کی زد میں آئے ہوئے دیہاتی ہراساں اور خوفزدہ اپنے مورچوں کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ رات بھر کی جنگ کے تھکے ہوئے جوانوں نے جب عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ تو قوم کی آبرو تھی جسے دشمن نے رون ڈالا تھا۔ جوان آتش فشاں پہاڑوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان دیہاتیوں کو بحفاظت پیچھے بھیج دیا گیا۔ اسی رات بھارت کے نمبر 26 پیادہ ڈویژن کے 2 بریگیڈوں نے سچیت گڑھ اور باجرہ گھڑی پر بھی حملہ کیا۔ وہاں چونکہ نفری تھوڑی تھی، اس لیے باجرہ گھڑی کو چھوڑنا پڑا۔ اسی طرح رات کے وقت بھارت کے 5 بریگیڈوں نے بیک وقت کئی ایک مقامات پر حملے کیے۔ اندھیرے کی وجہ سے ٹینک استعمال نہیں ہو سکتے تھے، لیکن دشمن نے ٹینکوں کو بریگیڈوں کے ساتھ رکھا تھا تاکہ جو علاقہ لے لیا جائے اس پر قبضہ مستحکم ہو جائے۔ 8 ستمبر کی تاریخی صبح طلوع ہوئی۔ بھارت کا آرمرڈ ڈویژن، جس پر بھارتیوں کو اتنا ناز تھا جیسے یہ ساری دنیا کو ہی رون ڈالے گا، پاکستان کی سرحد پھلانگ چکا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے اپنی صرف ایک ٹینک ریجمنٹ نمبر 26 کیولری تھی، جس کے کمانڈر کرنل نثار احمد خان تھے۔ اس کے اے اسکواڈرن کے کمانڈر میجر افندی، بی کے میجر محمد احمد اور سی کے کمانڈر میجر رضا خان تھے۔ بھارت کی وزارت دفاع نے
رات کو ہی اپنے اخباروں کو اپنے بختر بند حملے کی خبر دے دی تھی۔ 8 ستمبر کی صبح بھارت کے مشہور اخبار ٹائمز آف انڈیا میں سیالکوٹ پر حملے کی طویل خبر شائع ہوئی، جس کے آخر میں لکھا تھا: ہمارا یہ حملہ مغربی پاکستان کو فوجی لحاظ سے یقیناً 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، بڑی سڑک اور ریلوے لائن کو کاٹ دیا جائے گا۔ اگر پاکستانیوں کو شک ہے کہ ہم میں یہ کامیابی حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ آج کے دن ان کے دل سے نکل جائے گا۔ صبح کے 4 بج چکے تھے۔ ٹائمز آف انڈیا اور دوسرے اخبار پہلے صفحوں پر فتح کی نئی خبر کے ساتھ بھارت کے بازاروں اور گلیوں میں آ چکے تھے۔ جنرل عبدالعلی ملک، جن کے اعصاب رات کی جنگ سے کھچے تنے تھے اور ان کے پاس مورچوں کی رپورٹیں آ رہی تھیں، چائے کی پیالی حلق میں انڈھیل ہی رہے تھے کہ انہیں اطلاع ملی دشمن کے بے شمار ٹینک سرحد کے اندر آ گئے ہیں۔ ان کا رخ پھلورا کی طرف ہے۔ جنرل علی نے اپنے ٹینک ریجمنٹ کی کمانڈر کو وائرلیس پر صرف اتنا حکم دیا: دشمن نے حملہ کر دیا ہے، حملے کا رخ پھلورا کی طرف ہے، دشمن کو برباد کر دو۔ جنرل عبدالعلی کو علم نہیں تھا کہ جن ٹینکوں کے مقابلے میں وہ صرف ایک ریجمنٹ بھیج رہے ہیں وہ پورا آرم ڈویژن ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بھارت کے اخباروں میں حملہ شروع ہونے سے پہلے ہی حملے کی کامیابی کی خبر چھپ چکی ہے۔ انہیں ایک اور غلط خبر یہ ملی کہ ان کے بریگیڈ کا جو توپ خانہ سرحدی چوکیوں کی حفاظت کے لیے آگے تھا، اسے دشمن نے برباد کر دیا ہے۔ اس خبر نے انہیں بہت پریشان کیا۔ ایسے وقت زیادہ سے زیادہ توپوں کی ضرورت تھی جو دشمن کی 450 توپوں کا مقابلہ کر سکیں، مگر جو مختصر سا توپ خانہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ابھی کور آرٹلری نہیں پہنچی تھی، یہاں کم از کم کور آرٹلری کی ضرورت تھی۔ جنرل عبدالعلی نے نہ تو دشمن کی طاقت کے متعلق کوئی رپورٹ کی، نہ ہی یہ یقین کیا کہ کیا واقعی اپنا توپ خانہ ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کرنل نثار احمد خان کو مقابلے کا حکم دے کر پنجاب ریجمنٹ کے کمانڈر کرنل محمد جمشید کو حکم دیا کہ وہ اپنی ٹینک ریجمنٹ کے پیچھے جائیں اور چونڈا کو دفاع کا مرکز بنا لیں اور اپنی کمپنیاں ٹینک اسکواڈرنوں کے ساتھ بھیجیں۔ یہ ایک انتہائی دلیرانہ حکم تھا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا، اور اس مختصر سے حکم نے بھارت کے اخباروں میں چھپی ہوئی خبر پر سیاہی پھیر دی۔ 10 ستمبر 1965 کی صبح ٹائمز آف انڈیا میں چونڈا کی ٹینکوں کی پہلی جنگ کی تفصیلات شائع ہوئیں جو مبالغہ آمیز تھیں، لیکن خبر کے آخر میں یہ اعتراف بھی شائع ہوا کہ وزارت دفاع نے اعتراف کیا ہے کہ سیالکوٹ فرنٹ پر ٹینکوں کی جنگ میں ہمیں یعنی بھارتیوں کو ٹینکوں کا بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ 8 ستمبر کی صبح دشمن کے آرم ڈویژن کے ٹینک نخنال سے مہاراجکے تک پھیلے جا چکے تھے اور بڑھے چلے آ رہے تھے۔ جنرل عبدالعلی نے ٹینک ریجمنٹ اور پنجاب ریجمنٹ کو مقابلے کے لیے بھیج دیا اور انہیں حکم دیا کہ خواہ کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، دشمن کو روکو اور برباد کر دو۔ 25 کیولری کے افسروں اور ٹینک سواروں نے جس شجاعت، فرض کی لگن اور حب الوطنی کی لگن کا مظاہرہ کیا وہ معجزے سے کم نہیں۔ صرف 3 اسکواڈرن بھارت کے پورے آرم ڈویژن سے ٹکر لینے آگے چلے گئے تھے۔ انہوں نے اتنا بھی نہ پوچھا کہ کون سا توپ خانہ انہیں حفاظتی اور امدادی فائر دے گا، انفینٹری کتنی اور کون سی ہے، FOO کون ہے، اور جو کوئی بھی ہے کہاں ہے۔ ہر ریجمنٹ کے ساتھ توپ خانے کا ایک اور آبزرویشن آفیسر ہوتا ہے جو ضرورت کے مطابق ریجمنٹ کو توپ خانے کا فائر دیتا ہے۔ انہیں صرف یہ احساس پریشان کیے ہوئے تھا کہ سیالکوٹ کو بچانا ہے اور جنگی دستور بندیوں کا وقت نہیں۔ جنرل عبدالعلی نے پاک فضائیہ اور مزید انفینٹری کی مدد مانگی۔ انہیں نمبر 14 بلوچ ریجمنٹ دے دی گئی جس کی کمان کرنل ظفر خان شنواری کے ہاتھ تھی۔ پاک فضائیہ کے شہباز بروقت پہنچ گئے جو دشمن پر قہر الہی کی طرح جھپٹے۔ جنرل عبدالعلی کو ابھی تک یہ خبر پریشان کر رہی تھی کہ ان کے توپ خانے کو دشمن نے تباہ کر دیا ہے۔ وہ چونڈا چلے گئے، دیکھا کہ وہاں ان کا توپ خانہ صحیح سلامت موجود تھا، جس کے کمانڈر کرنل منصور محمد ان سے ملے اور بتایا کہ توپیں واقعی تباہ ہو چکی تھیں، لیکن توپچیوں نے ٹینکوں کی شدید گولہ باری اور مشین گنوں کی بارش جیسی بچھاڑوں میں سے توپیں نکال لیں۔ جنرل عبدالعلی نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا اور توپ خانے کو فوراً موزوں پوزیشنوں پر لگا دیا۔
جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ چونڈا کی جنگ میں ذاتی شجاعت کے جو مظاہرے ہوئے ہیں، ان کی تفصیلات کے لیے کتابوں کی ضخامت درکار ہے۔ انہیں ایک مضمون میں سمیٹنا کسی پہلو ممکن نہیں، تاہم میں پہلے مارکے کی تفصیلات بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ قوم پر واضح ہو جائے کہ ہمارے افسر اور جوان کس ناقابل یقین حد تک بے جگری سے لڑے۔ ان چند ایک جانبازوں کو تمام تر پاک فوج کی شجاعت کی علامت سمجھا جائے۔ حکم ملتے ہی ٹینک ریجمنٹ کے کمانڈر کرنل نثار احمد خان نے میجر محمد احمد کے اسکواڈرن کو پھلورا کے مقام پر دشمن سے ٹکر لینے کے لیے بھیج دیا۔ انہیں یہ فرض سونپا گیا کہ میجر رضا اور میجر آفندی کے اسکواڈرنوں کا جو آگے چلے گئے ہیں پہلوؤں کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ دشمن عقب میں آ کر چونڈا پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند ہی منٹ بعد میجر محمد احمد کو دشمن کے ٹینک نظر آ گئے۔ ان مٹھی بھر پاکستانیوں نے دشمن کی پوری قوت کی پرواہ کیے بغیر سامنے سے حملہ کر دیا۔ ذرا سی دیر میں ٹینکوں کی بھاگ دوڑ اور پھٹتے گولوں سے زمین و آسمان گرد و غبار میں روپوش ہو گئے۔ ٹینکوں کی سکرینوں پر گرد و غبار کے سوا کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ ٹینکوں کے توپچی دشمن کے ٹینکوں کی بڑی توپوں کے فائر کی چمک دیکھ کر فائر کرتے تھے۔ چمک سے ٹینکوں کے فاصلے کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دماغ کا کھیل اور جذبہ ایثار کا مظاہرہ تھا۔ پاکستانی ٹینک سواروں کی حاضر دماغی اور بے خوفی سے دشمن بوکھلا گیا۔ ایک تو اس کا آپریشن نیپال پہلے ہی 24 گھنٹے لیٹ ہو گیا تھا۔ جب وقت آیا تو پاکستان کی چند ایک ٹینکوں نے راستے میں آگ اور لوہے کی دیوار کھڑی کر دی۔ اوپر سے پاک فضائیہ کے 3 شہبازوں نے وہ قیامت بپا کی کہ دشمن گرد و غبار کی آڑ میں پیچھے ہٹنے لگا اور چونڈا کا میدان پاکستان کے پہلے ہیرو پیدا کرنے لگا۔ گرد و غبار اس قدر گہرا ہو گیا کہ لانس دفعدار عطا محمد کا ٹینک اسکواڈرن سے بچھڑ گیا۔ نظری ملاپ تو تھا ہی نہیں، اس نے بھانپ لیا کہ وہ اپنے اسکواڈرن سے جدا ہو کر دشمن کے ٹینکوں کے گھیرے میں آ گیا ہے۔ مارکا گھمسان کا تھا۔ عطا محمد نے اپنے توپچی کو فائر کرنے سے روک دیا تاکہ اس کا گن کا شعلہ اس کے ٹینک کی نشاندہی نہ کر دے۔ تھوڑی دیر بعد گرد و غبار ذرا سا چھٹ گیا۔ عطا محمد کا توپچی غلام جیلانی طاق میں تھا۔ اسے اپنے قریب ہی دشمن کے 4 ٹینک نظر آئے۔ اس نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے سنبھلنے سے پہلے ہی یک کے بعد دیگرے 4 ٹینک تباہ کر دیے۔ عطا محمد نے اپنے ٹینک کو گھیرے سے نکالا اور اپنے اسکواڈرن کمانڈر سے ملاپ کیا۔ اس وقت اس کا اسکواڈرن کمانڈر میجر محمد احمد شدید زخمی ہو چکا تھا۔ اس کا ٹینک بھی بیکار ہو گیا تھا۔ میجر احمد اس ٹینک سے نکل کر دوسرے ٹینک میں چلا گیا۔ یہ ٹینک بھی ہٹ ہو گیا۔ میجر احمد اس سے نکل کر تیسرے ٹینک میں جا گھسا۔ وہ اسکواڈرن کمانڈر تھا اور مارکہ زندگی اور موت کا تھا۔ بدقسمتی سے یہ تیسرا ٹینک بھی ایک ٹینک شکن گولے کی زد میں آ گیا اور میجر احمد بری طرح جھلس گیا۔ لانس دفعدار وہاب گل نے کمال شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اسکواڈرن کمانڈر کو جلتے ٹینک سے نکال لیا اور اسے قیامت کی گولہ باری اور مشین گن فائرنگ میں اٹھا کر پیچھے لے آیا، جہاں میجر احمد نے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا۔ وہ آخری دم تک اپنے ٹینک سواروں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ زندہ رہنا محال نظر آتا تھا۔ اسے زبردستی ہسپتال بھیجا گیا۔ اس کی جگہ کیپٹن فرخ خان نے اسکواڈرن کی کمان سنبھال لی۔ ٹینکوں کی تعداد کم تھی، اس کے باوجود اسکواڈرن نے بھاگتے دشمن کا تعاقب کیا۔ میجر آفندی کے اسکواڈرن نے ڈگری اور ٹھرو کے علاقے میں دشمن پر حملہ کیا۔ اسکواڈرن نے رجمنٹ کے پہلے جوان کی قربانی دی۔ یہ تھا ٹینک سوار محمد کریم، جو اپنے زخمی اسکواڈرن کمانڈر کو بے پناہ گولہ باری سے نکال لایا اور شہید ہو گیا۔ اسکواڈرن نے دشمن کے ٹینکوں میں خوب تباہی مچائی۔ یہ ٹینک بھارت کی ایک نامور رجمنٹ 17 پونا ہارس کے تھے۔ یہ دونوں اسکواڈرن دشمن کے قدم اکھاڑ چکے تھے، مگر جس غیظ و غضب سے دشمن نے توپ خانے اور ٹینکوں کی گولہ باری شروع کر دی اور جس طرح ٹینکوں کی ترتیب بدل لی، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ گڑگور سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا۔ اب تیسرا اسکواڈرن میجر رضا خان کی قیادت میں دونوں اسکواڈرنوں کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ ان کی مدد کے لیے 2 پنجاب ریجمنٹ کے میجر محمد حسین ستارہ جرت اپنی کمپنی کے ساتھ چلے گئے۔
یاد رہے کہ ٹینکوں کی لڑائی میں پیادہ جوان کیڑے مکوڑوں کی طرح کچلے جاتے ہیں۔ بختر بند جنگ میں پیادہ جوانوں کو محفوظ مورچوں میں یا پیچھے رکھا جاتا ہے، مگر یہاں معاملہ ملک و ملت کی آبرو کا تھا۔ گوشت پوست کے انسان لوہے کے آگ اگلتے ٹینکوں سے لڑ رہے تھے۔ ان کے پاس آر گنیں تھیں جو کھلی جیپوں میں نصب تھیں، یا راکٹ لانچر تھے جو کندھے پر رکھ کر فائر کیے جاتے ہیں۔ غالباً اسی شجاعت سے اس غلط روایت نے جنم لیا تھا کہ ہمارے جوان ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے اور انہوں نے سینوں سے بم باندھ رکھے تھے۔ یہ روایت بالکل غلط ہے۔ البتہ جس بے خوفی سے راکٹ لانچر والوں نے ٹینکوں کے قریب جا کر راکٹ فائر کیے، وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ جانے کے مترادف تھا۔ یہ شجاعت سطح انسانی سے بالا تھی اور دشمن کے لیے ناقابل یقین۔ دشمن گڈگور کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ٹینک ریجمنٹ کے میجر رضا اور پنجاب ریجمنٹ کے میجر محمد حسین نے زندگی کا خوفناک فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے بریگیڈ کمانڈر جنرل عبدالعلی سے اجازت مانگی کہ وہ دشمن پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ گڈگور میں قدم نہ جما سکے۔ جنرل عبدالعلی نے ملک کی خاطر انہیں قربانی دینے کی اجازت دے دی۔ شام 5:30 بج رہے تھے۔ اس وقت ٹینکوں کو پیچھے ہٹا لیا جاتا ہے تاکہ شام کا اندھیرا گہرا ہونے تک اپنے لیگر پوائنٹ پر محفوظ واپس آ جائیں، لیکن اس وقت ٹینک حملے کے لیے جا رہے تھے۔ جنرل عبدالعلی نے انہیں توپ خانے کا فائر دیا۔ دشمن کو قطعاً توقع نہیں تھی کہ پاکستانی حملہ روک کر فوراً ہی جوابی حملہ کر دیں گے۔ اس پر اچانک توپ خانے کا فائر گرنے لگا۔ اس وقت دشمن کے 6 ٹینک پیچھے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دشمن کی جمعیت میں کھلبلی مچ گئی۔ پیادہ جوان سڑک کے دونوں طرف پوزیشن میں ہو گئے اور اشارہ ملتے ہی نعرہ تکبیر اور یا علی کے نعرے لگاتے دشمن کی پوزیشنوں پر ٹوٹ پڑے۔ میجر رضا کے ٹینکوں نے اپنے پیادہ جوانوں کے سروں کے اوپر سے دشمن پر گولہ باری شروع کر دی۔ یہ دلیرانہ کارروائی دشمن کے لیے غیر متوقع تھی۔ وہ 8 ٹینک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 8 میں 3 ٹینکوں کے انجن چل رہے تھے، اس کے باقی ٹینک گڈگور میں تباہ ہو گئے۔ اس جرأت مندانہ حملے نے گڈگور کو دشمن کے سینچورین ٹینکوں کا مرگٹ بنا دیا۔ پتہ چلا کہ یہ ٹینک جنرل چودھری کی اپنی پیاری ریجمنٹ 16ویں کیولری کے تھے۔ چودھری کو اس ریجمنٹ پر اس قدر ناز تھا کہ اس نے اسے فخر ہند کا خطاب سرکاری طور پر دلا رکھا تھا۔ جنرل عبدالعلی کے بریگیڈ کی یہ کارروائی چھوٹی سطح کی تھی، لیکن اس کے نتائج عظیم اور دور رس ثابت ہوئے۔ اس جوابی کارروائی کا سہرا ٹینک سواروں اور پیادہ جوانوں کی سر ہے۔ انہوں نے پہلے ہی مارکے میں آئندہ لڑے جانے والے مارکوں کے لیے شجاعت اور فنی اہلیت کا معیار متعین کر دیا۔ انہوں نے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک وہ تاریخ لکھ ڈالی جو تا قیامت فراموش نہ کی جا سکے گی۔ آخر یہ جانباز دشمن پر اس طرح دہشت بن کر نہ چھا جاتے تو دشمن کے پاس اتنی طاقت اور نفری تھی کہ وہ ہمارے دستوں کو الگ الگ کر کے انہیں گھیرے میں لے کر ختم کر سکتا تھا۔ گھیرے میں آنے کا خطرہ تو ہر لمحہ تھا، لیکن دشمن پر ایسی بجلیاں گری کہ وہ پسپائی پر مجبور ہو گیا۔ پاکستان کے ان سرفروشوں نے گڈگور پر اکتفا نہ کی بلکہ احکام کو نظر انداز کر کے چوبارہ تک دشمن کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ بعض جوان مرکز کے دائرہ ربط سے بھی دور نکل گئے، جہاں سے انہیں واپس لانا مسئلہ بن گیا۔ گڈگور کو جو جنگی اہمیت حاصل تھی، اس کے پیش نظر وہاں مضبوط دفاعی پوزیشنیں بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کرنل جمشید نے جنرل عبدالعلی سے اجازت مانگی کہ وہ خود دفاعی مورچے بنوانا چاہتے ہیں۔ انہیں اجازت دے دی گئی۔ وہ اپنے ایک کمپنی لے کر وہاں چلے گئے اور انہیں 2 کمپنیاں بلوچ ریجمنٹ کی دے دی گئیں۔ پہلے روز کے مارکے میں میجر رضا خان بھی زخمی ہو گئے تھے، انہیں بھی ہسپتال بھیج دیا گیا۔ گڈگور کے ارد گرد مورچے قائم کر لیے گئے۔ پہلے روز کے مارکے میں ہماری طرف 1 ٹینک ریجمنٹ، 1 انفینٹری بٹالین اور 1 توپ خانہ ریجمنٹ نے دشمن سے تقریباً 5 میل علاقہ واپس لے لیا۔ سب سے بڑی اور اہم کامیابی یہ تھی کہ آپریشن نیپال کی دھجیاں اڑ گئیں اور 72 گھنٹوں میں پاکستان کو 2 حصوں میں کاٹ کر شکست دینے کا خواب گڈگور میں درگور ہو گیا۔
اسی روز یعنی 8 ستمبر کی صبح لاہور پر حملہ کرنے والے 7ویں انفینٹری ڈویژن پر لاہور کے دفاعی دستوں نے جوابی حملہ کر کے اسے سرحدوں سے اس حالت میں نکال دیا تھا کہ ڈویژن کمانڈر جنرل نرنجن پرساد کی کمانڈ جیپ اور اس کے ٹیکنیکل ہیڈ کوارٹر کی 3 اور جیپیں بسین کے قریب رہ گئی تھیں اور جرنیل کا کچھ پتہ نہ تھا کہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ بھارت کے نمبر 1 آرم ڈویژن کو اسی ڈویژن کے ساتھ گجرانوالہ اور وزیر آباد کے درمیان ملنا تھا، مگر اب ان کی ملاقات اسی دیس میں ممکن تھی جس دیس میں گنگا بہتی ہے۔ ٹینکوں کے پہلے مارکے میں بھارت کے آرم ڈویژن، انفینٹری اور پہاڑی ڈویژنوں کا جو نقصان ہوا، اس کے صحیح اعداد و شمار پیش نہیں کیے جا سکتے۔ میدان میں جگہ جگہ اس کے ٹینک جل رہے تھے، بعض بیکار کھڑے تھے اور 8 صحیح سلامت پکڑے گئے تھے۔ لاشیں نہ گنی جا سکیں۔ سرحدی دیہات کے دیہاتی جو اگلے روز کسی طرح زندہ پیچھے آ گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ توپوں اور پاک فضائیہ کے شہبازوں نے پیچھے اس قدر تباہی مچائی ہے کہ کھیت لاشوں سے اٹے پڑے ہیں اور بے شمار ٹینک جل رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جلتے ٹینکوں سے کوئی زندہ نہیں نکل سکا اور اگر زندہ نکلا بھی تو وہ توپوں کے گولوں سے مارا گیا۔ اس کے بعد اپنا نقصان یہ تھا، 4 ٹینک تباہ ہوئے، 7 جوان شہید اور 23 زخمی ہوئے۔ یہ فنی کمال کا کرشمہ تھا۔ شام کے وقت جب دشمن کے ٹینکوں کی تلاشی لی گئی تو ان میں سے آپریشن آرڈر برآمد ہوئے جن سے بھارتیوں کے عزائم بے نقاب ہوئے۔ ان آپریشن آرڈروں سے جنرل عبدالعلی کو معلوم ہوا کہ وہ رات بھر ایک پہاڑی ڈویژن اور ایک انفینٹری ڈویژن سے اور دن بھر پورے آرم ڈویژن سے لڑتے رہے ہیں۔ دشمن کے حملے کی اسکیم یہ تھی: نمبر 1، 17 پونہارس، کونخال، سبز کوٹ اور خانپور کے راستے ٹھرو اور ڈگری پر قبضہ کرنا تھا۔ نمبر 2، 16ویں کیولری کو گورکھا ریجمنٹ کے ساتھ رنگور اور چوبارہ کے راستے سڑک کے ساتھ ساتھ پھلورا پر قبضہ کرنا تھا۔ نمبر 3، موٹر بریگیڈ اور نمبر 2 لانسرز کو سبز پیر اور مست گڑھ کے راستے بھگووال پر قبضہ کرنا تھا۔ جنرل عبدالعلی کی جرأت مندانہ قیادت، ان کے افسروں اور جوانوں کی بے خوفی نے اس 100 کالمی حملے کا ستیہ ناش کر دیا، مگر دشواری یہ تھی کہ دشمن کے پاس ٹینکوں کی اتنی افراط تھی کہ اس نے تباہ شدہ ٹینکوں کی کمی فوراً پوری کر لی تھی۔ پہلے مارکے کے بعد اس کے ہر حملے میں نئے ٹینک ہوتے تھے اور پیادہ دستے تازہ دم ہوتے تھے۔ اپنے ہاں ایسی سہولت میسر نہیں تھی، توپ خانے کی کمی خاص طور پر محسوس کی جا رہی تھی۔ 8 اور 9 کی رات اپنی کور آرٹلری پہنچ گئی جس کی کمان بریگیڈیئر امجد علی خان چودھری حلالی جرت کے ہاتھ تھی۔ یہی وہ توپ خانہ تھا جس نے چھم کی قلعہ بندیوں اور پختہ بنکروں کی نیست و نابود کر کے اپنے دستوں کو اکھنور کے گرد و نواح تک پہنچایا تھا۔ اسی رات اپنا آرم ڈویژن بھی فیلڈ میں آ گیا، مگر یہ پورا ڈویژن نہیں بلکہ اس کی قوت اور نفری آرم بریگیڈ گروپ جتنی تھی۔ اس کی کمان جنرل ابرار حسین کے ہاتھ تھی، جنہیں جنگ قادسیہ کے بعد کفر کے ایک اور بڑے چیلنج کو قبول کرنا اور اسلام کی تاریخ کی لاج رکھنی تھی۔ جنرل عبدالعلی کا بریگیڈ ان کی کمان میں دے دیا گیا اور بعد میں جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کا بریگیڈ بھی انہیں مل گیا۔ یہ بات خاص طور پر پیش نظر رکھیے کہ جنرل نیازی کا بریگیڈ محض نام کا بریگیڈ تھا۔ ابتدا میں اس میں صرف ایک پیادہ پلٹن، 7-8 پرانی قسم کی شرمن ٹینک اور چند ایک توپیں تھیں۔ یہ جنرل نیازی کی دلیری تھی کہ انہوں نے اسی قوت کو پورے بریگیڈ کی طرح استعمال کیا اور دشمن سے بہت بڑی طاقت سمجھتا رہا۔ سیالکوٹ فرنٹ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا: سیالکوٹ سیکٹر، چونڈا سیکٹر اور جسٹر سیکٹر۔ سیالکوٹ سیکٹر سیالکوٹ اور گرد و نواح کا علاقہ، جموں، سیالکوٹ روڈ کا علاقہ اور باجرہ گڑھی تک تھا۔ یہ سیکٹر اور جسٹر سیکٹر جنرل ٹکا خان کو دیے گئے۔ جسٹر میں جنرل ٹکا خان کا ایک بریگیڈ تھا جس کی کمان بریگیڈیئر مظفر الدین کر رہے تھے۔ سیالکوٹ سیکٹر میں چھم اور چوڑیاں کا فاتح بریگیڈ آ گیا جس کی کمان بریگیڈیئر عظمت حیات کر رہے تھے۔
سب سے بڑی ذمہ داری جنرل ابرار حسین کے کندھوں پر تھی، کیونکہ اصل جنگ چونڈا سیکٹر میں ہو رہی تھی، جہاں دشمن کا آرم ڈویژن نمبر 14 انفینٹری اور 6 مونٹین حملہ کر رہے تھے۔ سیالکوٹ بلکہ پاکستان کی سلامتی کا دار و مدار اسی جنگ کی ہار جیت پر تھا۔ دشمن کے پاس کمک کی کمی نہیں تھی، اس نے برباد شدہ ٹینکوں اور ہلاک شدہ نفری کو فوراً پورا کر لیا اور تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، لیکن ہمارے جانبازوں نے اسے 1 انچ آگے نہ بڑھنے دیا۔ جنرل عبدالعلی عزم کیے ہوئے تھے کہ چونڈا کا دفاع مزید فوج سے جب تک مضبوط نہ ہو جائے وہ دشمن کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ وہ انتہائی نازک صورتحال سے دوچار تھے، دشمن کی قوت زیادہ تھی اور اپنی قوت گھٹتی جا رہی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے 3 دن اور 3 راتیں دشمن کو چوبارہ اور میراجکے کے شمال میں روکے رکھا۔ جنرل ابرار حسین 150 ٹینک لے کر اس میدان میں آئے جہاں دشمن 600 ٹینک لایا تھا۔ انہیں انہی ٹینکوں سے لڑنا تھا اور اس طرح استعمال کرنا تھا کہ دشمن کسی راستے سے سیالکوٹ تک نہ پہنچ سکے۔ جنرل صاحب کے خیال کے مطابق دشمن کے سامنے کئی راستے کھلے تھے۔ وہ علاقہ ایسا ہے جہاں ٹینکوں کے راستے میں کوئی قدرتی رکاوٹ نہیں۔ دشمن اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہر داؤ آسانی سے کھیل سکتا تھا۔ اس کے برعکس جنرل ابرار حسین کو اللہ کے بعد اپنے دماغ کے بھروسے شطرنج کی چالیں چلنی تھیں۔ دشمن کہیں بھی حملہ کر کے اور کسی بھی طرف ٹینکوں کا رخ کر کے جنرل ابرار حسین کے ٹینکوں کو چکر دے کر ختم کر سکتا تھا، لیکن جنرل صاحب جنرل راجندر سنگھ کو اپنی پسند کے میدان میں لڑانا چاہتے تھے، جہاں وہ سیالکوٹ کے راستے بھی سرود رکھیں اور اس کی طاقت کو بھی کمزور کرتے رہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ لڑائی پھلورا، ظفروال، چونڈا اور بدیانہ کے میدان میں لڑیں گے۔ انہیں یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ دشمن کی نظر اب چونڈا پر ہے۔ انہوں نے دشمن کو یہ بھی یقین دلانے کے لیے جو کچھ ہے چونڈا میں ہے، چونڈا کے ارد گرد دفاعی پوزیشنوں کو ہیرے کی شکل میں ترتیب دے دی، جس کا خاکہ درج ذیل ہے۔ ظفروال، پھلورا، چونڈا، پسرور، سیالکوٹ، بدیانہ۔ اس ترتیب کا اہم مقصد یہ تھا کہ دشمن چونکہ سیالکوٹ پہنچنا چاہتا ہے، اس لیے دفاعی مورچے ایسے ہوں کہ دشمن جس سمت سے بھی سیالکوٹ کی طرف بڑھے اس کے دونوں پہلو یا کم از کم ایک پہلو ہمارے دفاعی مورچوں کی زد میں رہے۔ جنرل ابرار حسین نے بریگیڈیئر امجد چودھری کے توپخانے کو پسرور پوزیشن میں رکھا۔ یہ ایسی پوزیشن تھی جہاں سے میڈیم اور بڑی توپیں دور دور تک اور ہر طرف گولہ باری کر سکتی تھیں۔ اس توپخانے کا کچھ حصہ سیالکوٹ سیکٹر میں دکھا گیا، جہاں سے توپیں دور دور تک مار سکتی تھیں۔ آئندہ لڑے جانے والے مارکوں میں اپنے بختر بند اور پیادہ دستوں کو حفاظتی اور امدادی گولہ باری دینے کے لیے توپوں کو انہی 2 مرکزی پوزیشنوں کے محور میں متحرک رکھا گیا۔ حد یہ کہ 2 پونڈر جیسی بڑی توپیں جو اکثر ایک پوزیشن سے کم ہی ہلائی جاتی ہیں متحرک رکھی گئیں۔ کئی بار ان توپوں نے دشمن کے ٹینکوں پر اس حالت میں براہ راست فائر کیا جبکہ ان پر ٹینکوں کے براہ راست گولے آ رہے تھے۔ یہ توپ خانے کے کمانڈروں کا جرأت مندانہ اقدام تھا۔ ان توپوں کو تباہ کرنے کے لیے انڈین ایئر فورس نے مسلسل لڑاکا بمبار طیارے بھیجے، مگر انہیں کبھی کوئی بڑی توپ نظر نہ آئی، حالانکہ یہ توپیں بسا اوقات کاموفلاژ کے بغیر میدان میں سرگرم رہتی تھیں۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ سناتا چلوں تو بے محل نہ ہوگا۔ ایک سکھ ہواباز کو ہمارے طیارہ شکن توپچیوں نے گرا لیا تھا۔ یہ سکھ پیراشوٹ سے ہمارے ہی علاقے میں اتر آیا۔ پکڑے جانے کے بعد اس نے پہلی بات یہ کہی، اب میں آپ کا قیدی ہوں، مجھے اتنا بتا دو کہ تمہاری بڑی توپیں کہاں ہیں۔ اسے صحیح پوزیشن تو نہ بتائی گئی، اتنا ہی بتایا گیا کہ توپیں پسرور سے کس طرف ہیں، اور اسے یہ بھی بتا دیا گیا کہ توپیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں بلکہ کھلے میدان میں ہیں۔ ان توپوں پر حملہ کرنے والے 7 طیارے زمینی توپچیوں نے گرائے۔ ان تمام ہوائی حملوں میں توپ خانے کو صرف اتنا نقصان پہنچا کہ ایک گاڑی خراب ہو گئی جسے ٹھیک کر لیا گیا۔
اپنے توپ خانے نے ان 2 پوزیشنوں سے سارے محاذ کو روکے رکھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ دشمن کے ٹینک بے قابو ہو کر لمبے چوڑے محاذ سے آگے نکلنے لگے۔ ایسی صورت میں پسرور اور سیالکوٹ کے توپ خانوں نے کراس فائر شروع کر دیا، جس میں الجھ کر دشمن کے ٹینک خوب برباد ہوئے۔ ایسے ہی فائر سے بھارتیوں کی بربادی کو اپنی آنکھوں دیکھ کر ایک غیر ملکی جنگی وقائع نگار نے اپنی رپورٹ میں اس فائر کو "The cruel cross fire of Pakistan artillery" یعنی پاکستانی توپ خانے کا ظالمانہ کراس فائر کہا تھا۔ جنرل ابرار حسین نے توپ خانے کے بے تحاشا اور بے ساختہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے توپچی توپوں کا میکانیکی حصہ بن گئے تھے، جو توپوں کے کل پرزوں کی طرح جیسے بجلی یا مشین کے زور پر چل رہے ہوں۔ خصوصی خراج تحسین کے قابل ہوائی او پی ہیں جو چھوٹے چھوٹے طیاروں L-19 میں دشمن کے اوپر اڑ کر فائر آرڈر دیے تھے۔ ایسے کئی طیارے جب اترتے تھے تو ان کے پر اور باڈی گولیوں سے چھلنی ہوتی تھی۔ یہی کیفیت زمینی او پی افسروں کی تھی۔ جنرل ابرار حسین کو پاک فضائیہ کی شدید ضرورت تھی۔ دشمن اپنی ایئر فورس کا استعمال بے دریغ کر رہا تھا، لیکن جنرل صاحب کو احساس تھا کہ پاک فضائیہ کی قوت اس قدر قلیل ہے کہ اگر اسے پاک فوج کی مدد کے لیے بلایا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان دشمن کے طیاروں کے لیے خالی رہ جائے۔ لہٰذا جنرل صاحب نے اپنے کمانڈروں کو ہدایت دی کہ دشمن کے عقب میں جہاں تک توپوں کے گولے پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پاک فضائیہ کو نہ بلایا جائے۔ 8 سے 10 ستمبر تک جنرل عبدالعلی کے بریگیڈ نے دشمن کو روکے رکھا۔ جنرل ابرار حسین اس بریگیڈ کو ذرا سستانے کے لیے پیچھے کرنا چاہتے تھے۔ بعض افسر اور جوان زخمی حالت میں لڑ رہے تھے، وہ اپنی مرہم پٹی خود کر لیتے تھے اور ہسپتال میں جانا تو درکنار ریجمنٹل ایڈ پوسٹ تک نہیں جاتے تھے۔ جنرل صاحب اب اپنی اسکیم کے مطابق پوزیشنوں کو نئی تنظیم اور ترتیب دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ دشمن کی طرف سے توپ خانے کی جو گولہ باری آ رہی تھی، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ دشمن کا بڑا حملہ آ رہا ہے اور وہ ہمیں گولہ باری سے دبا کر یونٹوں کو نئی ترتیب دے رہا ہے۔ جنرل ابرار حسین نے 10 اور 11 ستمبر کی رات جنرل عبدالعلی ملک کو حکم دیا کہ وہ اپنا بریگیڈ پیچھے لے آئیں۔ ان کی جگہ انہوں نے ایک ٹینک ریجمنٹ 11 کیولری کرنل عزیز کی زیر کمان اور فرنٹیئر فورس کی ایک بٹالین کرنل مجید کی زیر کمان پھلورا کے علاقے میں بھیج دی۔ یہ ٹینک ریجمنٹ چھمب جوڑیاں سیکٹر پر حملے میں شامل تھی اور چونڈا کے لیے روانگی کے وقت تک لڑتی رہی تھی۔ اس کے ٹینک سوار تھکے ہوئے تھے۔ ان 2 یونٹوں کو آگے بھیجا گیا۔ ان کے ساتھ توپ خانے کے کرنل عبد الرحمن شہید تھے۔ جنرل ابرار حسین نے کرنل عزیز اور کرنل مجید کو ہدایت دی کہ جب دشمن ان پر حملہ کرے تو وہ تھوڑی دیر جم کر مقابلہ کریں، پھر دشمن کے دباؤ تلے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں تاکہ دشمن ان کے تعاقب میں آگے چلا آئے۔ جنرل صاحب دشمن کو اپنی اسکیم کے مطابق چونڈا کے میدان میں لانا چاہتے تھے، جہاں ان کی دفاعی پوزیشنیں ایسی تھیں جو دشمن کو پھندے میں پھانس سکتی تھیں۔ اسی مقصد کے خاطر انہوں نے پھلورا میں تھوڑی طاقت بھیجی تھی۔ یہ دونوں یونٹیں رات کی تاریکی میں پھلورا کے میدان میں پہنچ گئیں تو جنرل عبدالعلی اپنے بریگیڈ کو پیچھے لانے لگے۔ بریگیڈ ابھی پیچھے پہنچا بھی نہیں تھا کہ دشمن نے توپ خانے کی بے پناہ گولہ باری شروع کر دی۔ سحر کے 3 بج رہے تھے۔ یہ گولہ باری پو پھٹنے تک جاری رہی۔ بھارتیوں کو توقع تھی کہ 3 گھنٹوں کی گولہ باری سے پاکستانی مورچے ختم ہو چکے ہوں گے۔ انہوں نے 2 ٹینک ریجمنٹوں سے حملہ کر دیا۔ اس حملے کو روکنا ایک ٹینک ریجمنٹ اور ایک پیادہ بٹالین کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہیں تو ویسے بھی اسکیم کے تحت دباؤ تلے پیچھے ہٹنا تھا، لیکن جنرل ابرار حسین کہتے ہیں کہ افسروں اور جوانوں کے جوش اور جذبے کی شدت کا یہ عالم تھا کہ وہ لڑے اور خوب لڑے، اور انہوں نے جانوں کے جو نذرانے دیے وہ ہماری تاریخ کا ایک قابل فخر باب ہے۔ انہیں اپنے جرنیل کی اس ہدایت کا اچھی طرح احساس تھا کہ انہیں دشمن کو یہیں رکنا ہے اور اسے اپنے ساتھ پوری طرح الجھا کر اگلی ہدایت کے مطابق اس طرح پیچھے ہٹنا ہے
کہ دشمن بھی ساتھ ہی چلا آئے۔ یہ چال کوئی ایسی سہل نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے۔ جنرل ابرار حسین ہر کٹھن مرحلے سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ ان کے لیے دشمن کا یہ حملہ اور یہ صورتحال غیر متوقع نہیں تھی۔ انہوں نے جنرل عبدالعلی کے بریگیڈ کو چونڈا کی پوزیشنوں میں واپس جانے کا حکم دے دیا اور پھلورا کی دونوں یونٹوں کو حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹنا اور دشمن کو اپنے ساتھ لانا شروع کر دیں۔ مگر جنگ اس قدر گھمسان کی اور اس قدر خون ریزی تھی کہ پیچھے ہٹنا آسان نہیں تھا۔ سورج دور اوپر آ جانے تک بھی نظر نہ آیا۔ دونوں طرف کے توپ خانوں کی گولہ باری سے زمین پھٹ رہی تھی۔ گرد و غبار میں ساتھی کو ساتھی نظر نہ آتا تھا اور فضا میں گولے اور گولیاں چنگاڑ اور چیخ رہی تھیں۔ کرنل عبد الرحمن شہید نے اپنے توپ خانے کا خوب استعمال کیا۔ دوپہر کا وقت تھا، اپنی دونوں یونٹیں ابھی پھلورا کے مقام پر لڑ رہی تھیں۔ کرنل عبد الرحمن ٹینک ریجمنٹ کے کمانڈر کرنل عزیز اور ان کے سیکنڈ ان میجر مظفر ملک پھلورا کے چوراہے کے قریب اپنی کارروائی کا پلان تیار کر رہے تھے کہ توپ یا ٹینک کا ایک گولہ ان کے قریب آن پھٹا، جس سے کرنل عبد الرحمن شہید ہو گئے۔ کرنل عزیز شدید زخمی ہوئے، ان کی ایک ٹانگ ہی کٹ گئی اور میجر مظفر ملک نے شدید زخمی ہوئے وہ بھی۔ یہ نقصان ہوش ربا تھا، یعنی جس وقت مارکا عروج پر تھا 3 سینئر افسر میدان سے اٹھ گئے۔ ٹینک ریجمنٹ کے اسکواڈرن کمانڈر اپنے کمانڈنگ آفیسر کے بعد لڑتے رہے۔ جنرل عبدالعلی کا بریگیڈ پہنچ گیا، ادھر سے پھلورا کے راستے لڑتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ دشمن ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا اور جنرل ابرار حسین کا مقصد پورا ہونے لگا۔ اپنی 25ویں کیولری ٹینک ریجمنٹ ایک بار پھر دشمن پر جھپٹ پڑی۔ اب میدان جنگ کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ اپنے دستے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ دشمن انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا اور 25ویں کیولری کے ٹینک ہلہ بول رہے تھے۔ اس صورتحال کو واضح کرنے کے لیے میں صرف ایک واقعہ بیان کروں گا۔ اپنی 25ویں کیولری کے ایڈجوٹنٹ میجر سکندر، جنہوں نے میجر رضا خان کے زخمی ہونے کے بعد ان کے اسکواڈرن کی کمان لے لی تھی، کھلی جیپ میں انتہائی تیز رفتار سے آگے جا رہے تھے۔ انہیں اسی تیزی سے آگے جانا چاہیے تھا۔ گرد و غبار میں انہیں چند ایک ٹینک ادھر ادھر کھڑے نظر آئے، جنہیں اپنے سمجھ کر وہ ان کے قریب چلے گئے۔ گرد و غبار میں ٹینکوں کو پہچاننا مشکل تھا۔ قریب جا کر انہیں نظر آیا کہ یہ تو بھارتیوں کے سینچورین ٹینک ہیں۔ میجر سکندر ان کے نرغے میں تھے۔ انہوں نے جیپ کو موڑا اور ٹینکوں کے اتنی قریب ہو کر پیچھے کو جیپ بھگائی کہ انہوں نے ٹینکوں کے نمبر بھی پڑھ لیے تھے اور جیپ کو ایک کھڈ میں لے گئے۔ ٹینکوں نے ان پر گولہ باری شروع کر دی، لیکن خدا نے انہیں بچا لیا۔ جب دشمن اس میدان میں آ گیا جہاں جنرل ابرار حسین اسے لانا چاہتے تھے، تو جنرل صاحب نے اس پر الہڑ وزیر والی کی طرف سے ایک اور ٹینک ریجمنٹ گائیڈز کیولری سے حملہ کر دیا۔ اس ریجمنٹ کے کمانڈر کرنل امیر گورستان جنجوا تھے۔ دشمن چونکہ آگے بڑھ رہا تھا اور اس پر یہ حملہ پہلو سے ہو رہا تھا، اس لیے دشمن کے ٹینکوں کے پہلو گائیڈز کیولری کے ٹینکوں کے لیے نہایت آسان نشانہ بنے۔ پسرور اور سیالکوٹ کے توپ خانوں نے جو گولہ باری کی، اس سے دشمن کے لیے پیش قدمی بھی دشوار ہو گئی اور پسپائی بھی۔ پاک فضائیہ کو بلایا گیا۔ شہبازوں نے دشمن کے اگلے ٹینکوں کو اپنے توپ خانے اور ٹینکوں کے لیے چھوڑ دیا اور عقب میں جا کر دشمن کی کمک اور سپلائی وغیرہ کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ سورج جو گرد اور گولوں کے دھوئیں کی گھٹاؤں میں طلوع ہوا تھا، انہی گھٹاؤں میں چھپتا چھپاتا غروب ہو گیا۔ پھلورا کا مارکا ختم ہو گیا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔